حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ تیسری چیز کیا ہے؟ انشواد ہے۔ تیسری چیز کیا؟ انشواد ہے۔ انشواد کے ذریعے جو ہے شرک داخل ہو گیا سناتن دھرم کے اندر۔ انشواد کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کا حصہ اور جز موجود ہے۔ اسی وجہ سے ہندو بھائی یہ نعرہ لگاتے ہیں کن کن مہ شنکر، یعنی کائنات کے ہر جز میں اللہ کا حصہ موجود ہے، اسی لیے تقریباً ہر چیز کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں اور اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہندو بھائیوں کی دھرم گرنتھوں میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہر ذرے میں اللہ یا اللہ کا حصہ موجود ہے۔ اس کے برخلاف اس کا رد موجود ہے۔ دیکھیے گرر پران میں ہے نکاشتے ودتے دیونہ پاشانے نمورنمی بہاویے ودتے دیودس ماندو بہاوے کارنم۔ گرر پران دھرم کانڈ پریت کھنڈ 13۔ وہ اللہ نہ تو لکڑی میں ہے، نہ پتھر میں ہے، اور نہ بٹی سے بنی ہوئی مورتیوں میں ہے، وہ تو احساس سے بھی پرے ہے، جدھر دھیان کریں گے ادھر ہی پرویشور ملیں گے۔ اس طرح کی صراحت کے باوجود ان میں یہ بگاڑ پیدا ہو گیا کہ کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کا جز موجود ہے۔ اس کو عقلی طور پر یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ موبائل اور کمپیوٹر کو بنانے والا موبائل اور کمپیوٹر میں موجود نہیں ہوتا، ہاں البتہ اس بنانے والی کی کاریگری اور اس کی فنکاری موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح کائنات کو بنانے والا کائنات کے ذرات میں موجود نہیں ہے، اس کی کاریگری اور اس کی قدرت کا اظہار کائنات کے ہر ذرے سے ہو رہا ہے۔ اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی کوئی مورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ اللہ کے نام کی مختلف مورتیاں بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں، دراصل وہ جہنم کے راستے پر ہیں۔ اس لیے وہ اللہ جس کی کوئی مورت نہیں ہمیشہ سے موجود ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ ہمیں اسی ایک کی پوجا کرنی چاہیے تاکہ ہم سب جنت کے حقدار بنیں۔ چوتھی چیز اوتارواد اور رسالت ہے، جس کے ذریعے شرک جو ہے داخل ہوا سناتن دھرم کے اندر۔ اوتارواد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں برائیوں کے خاتمے کے لیے اللہ خود ہی اس دنیا میں آتا ہے اور برائیوں کو ختم کر کے اچھائیوں کو نافذ کرتا ہے۔ یہ گمراہ کن نظریہ ہے۔ اوتارواد کا عقیدہ رسالت کے عقیدہ کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے عقیدہ رسالت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ عقیدہ رسالت کو ماننے کا فائدہ کیا ہے اور اوتارواد کو ماننے میں نقصان کیا ہے۔ رسالت کے دو پہلو ہیں، نمبر 1 عقیدہ رسالت، نمبر 2 رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخاطب کو پہلے عقیدہ رسالت پھر رسالت نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہندو بھائیوں کے ذہن سے عقیدہ نبوت و رسالت ختم ہو گیا ہے۔ عقیدہ نبوت و رسالت کی پہچان کے بعد رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول کرنے میں کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ہندو قوم کا رشتہ فرمان الہی کے مطابق ہر دور میں دنیا کے مختلف حصوں میں انبیاء کی بعثت ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان میں بھی ایک بڑا خطہ ہے جہاں نبیوں کی آمد ہوئی ہے، مگر لوگوں کے دین اور مذہبی کتابوں سے دوری نے یہاں کے باشندوں کا ان کے نبی سے رشتہ توڑ دیا۔ اسی وجہ سے عقیدہ رسالت ان کے یہاں سے ختم ہو گیا، جبکہ آج بھی ان کی مذہبی گرنتھوں میں نہ صرف عقیدہ رسالت موجود ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ قرآن کریم نے کئی ایسے ناموں کا ذکر کیا ہے جس کا عربی زبان میں تو کوئی معنی نہیں، مگر یہاں قدیم سنسکرت زبان میں اس کا معنی پایا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک نام آدم علیہ السلام کا ہے، دراصل اس کا مادہ ہے آدھے اور اس کا معنی ہے پہلا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جو سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی اور رسول بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے کہ عربی اور عبرانی میں اس کا کوئی معنی نہیں ملتا، مگر شری ملر ولمس کی سنسکرت ڈکشنری میں نوح کا معنی کشتی بتایا گیا ہے کہ اور کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے ہی بنائی تھی۔ معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہندوستان اور یہاں کے باشندوں کا گہرا تعلق ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے اللہ پاک سوال کریں گے کہ آپ نے اپنی قوم کو میرا بھیجا ہوا پیغام پہنچا دیا تھا؟ عرض کریں گے جی ہاں میں نے پہنچا دیا تھا۔ جب ان کی قوم سے پوچھا جائے گا تو وہ انکار کر دے گی، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں تھا، نبی نہیں آیا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ گواہ پیش کرو، تمہارے گواہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا
تھا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بنوں گا۔ بخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کو بھول چکی ہوگی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہندو وہ قوم ہے جو اپنے نبی کو کھو چکی ہے۔ اشارہ ملتا ہے کہ شاید یہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی قوم ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کے اشارے ملتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ارادلنا بادی الرائی، سورہ ہود آیت نمبر 27، کہ یہ تو ہماری قوم کے بہت ذلیل لوگ ہیں، ان کو اپنے پاس سے ہٹاؤ گے تب ہم تمہارے پاس آئیں گے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ان کی قوم میں ذات پات، اونچ نیچ اور چھوت چھات کا نظام تھا، اور وہ ہندوستانی قوم میں آج بھی پایا جاتا ہے۔ ہر وہ نبی جن کی قوم پر عذاب آیا اس کی نہ کوئی خاص وجہ ضرور تھی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر ناپ تول میں کمی کرنے کے باعث عذاب آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بت پرستی کے باعث قرآن کریم نے ان کے بتوں کے نام کی بھی صراحت کی ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 23۔ ہندو قوم کی ایک ایسی قوم ہے کہ جن کے بھگوانوں اور بتوں کے الگ الگ نام ہیں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرح بھی نصیحت کی، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ سورہ نوح آیت نمبر 13 تا 18۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کے معتقد نہ ہوئے، ورنہ تم شرک نہ کرتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے تم کو زمین سے خاص طور پر پیدا کیا، پھر تم کو بعد مرگ زمین ہی میں لے جائے گا، اور قیامت میں پھر اسی زمین سے تم کو باہر لے آوے گا۔ اس آیت کے لفظی معنی مراد لیے جانے کی صورت میں آواگمن کا عقیدہ پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ عقیدہ بھی ہندوؤں کا ہی ہے۔ بنی اسرائیل میں نیک لوگوں کے لیے باپ اور بیٹی کی اصطلاحی زبان استعمال ہوتی تھی، نبیوں کو بھی اسی اصطلاحی زبان میں لیا گیا تھا، مگر بعد میں اس کو لفظی معنی میں استعمال کیا جانے لگا۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقی اور صلبی بیٹا مراد لے لیا گیا۔ اس طرح گمراہی کے بہت سے دروازے کھل گئے جب کوئی قوم اپنی اصطلاحی زبان کو لفظی اور حقیقی معنی میں لینے لگے جو اصطلاح گمراہی کے راستے کی طرف لے جانے والی ہو، تو اس زبان کو، ان اصطلاحوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں جو کہ آخری اور فائنل ایڈیشن اللہ کی کتاب ہے، ان اصطلاحوں کو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے واللہ انبتکم من الارض نباتا استعمال ہوا ہے، شاید اس کے لفظی معنی مراد لیے جانے کی وجہ سے آواگمن کا عقیدہ پیدا ہو گیا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ہندو قوم میں مواصلت کے طور پر قرآن کریم میں 3 اشارے ملتے ہیں۔ نمبر 1 بت پرستی، نمبر 2 آواگمن، اور نمبر 3 ذات پات، چھوت چھات، اور یہ عقیدہ ہندو قوم میں ہی پائے جاتے ہیں۔ تاریخی طور پر بھی یہ ثابت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق ہندوستان تھا۔ گڑگاؤں ضلع میں ایک جگہ ایسی ہے جس کا نام نوح ہے، اور کیرالہ کے مارابال ساحل پر ایک گاؤں کا نام تنور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی شروعات بھی تنور سے ہوئی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 40۔ ان سب واضح اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہندوستان میں آئے تھے۔ ان وضاحتوں کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہندو قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بقیات ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ہر قوم اپنی تاریخ کسی نہ کسی خاص واقعہ سے جوڑتی ہے۔ مسلمان اپنی تاریخ حضرت ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں، عیسائی اپنی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے جوڑتے ہیں، اسی طرح ہندو قوم اپنی تاریخ سیلاب نوح سے جوڑتی ہے۔ ہندوستان کی بڑی اکثریت کا اس پر اتفاق ہے۔ وید اللہ کا کلام ہے، ویدوں میں 75 مقامات پر لفظ منو آیا ہے۔ یہ ڈیبوس نے 36 سال تک ہندوستان میں مختلف جگہوں پر گھوم کر ایک کتاب لکھی، ہندو مینرز، کسٹمز اینڈ کیرومینز لکھی، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ پرانوں میں جس کا لقب منو بتایا گیا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے، جن کا تفصیلی ذکر بائبل اور قرآن میں بھی ملتا ہے۔ منو کسی کا نام نہیں بلکہ لقب ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک کل 14 منو گزرے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی بھگوان نہیں بنایا گیا، جبکہ ان کے ہاں جب کوئی مہان شخص ہوتا ہے تو اس کو بھگوان بنا لیا جاتا ہے، ان لوگوں کو بھگوان نہیں بنایا گیا۔ 14 منو میں سے حضرت نوح علیہ السلام کو مہاجل، پلاون والے منو کہا گیا ہے، یعنی عظیم سیلاب والے منو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو منو اور نیوح کے نام سے ان چاروں پرانوں میں یاد کیا گیا ہے۔ نمبر 1 متسیہ پران، نمبر 2 مارکنڈیا پران، نمبر 3 بھاگوت مہا پران، نمبر 4 بھوشیا مہا پران۔ متسیہ پران کے پہلے اور دوسرے ادھیائے میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم پر سیلاب کی شکل میں واقع ہونے والے عذاب کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ اسی پران کے دوسری ادھیائے میں اشلوک نمبر 20-30 تک سیلاب کا تفصیلی ذکر ہے، جبکہ چاروں طرف سے پانی ہی پانی ہوگا، اس وقت تم اور تمہاری کشتی
کشتی میں سوار لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا، پھر تیرے ذریعے دنیا کی شروعات ہوگی، اور تب میں پھر سے ویدوں کا پنہ ورتن کروں گا، دوبارہ علم اور گیان کی باتیں نازل کروں گا۔ غرض ہے کہ اس طرح کے واضح ثبوت ہندو مذہبی گرنتھوں میں دستیاب ہیں، اس لیے کہنے میں ہے کہ ہندو قوم نوح علیہ السلام ہے، کوئی دشواری اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو حق و راستی کی راہ بتانے کے لیے ایشور نہیں آتا، بلکہ ایشدود پیغمبر پریشوانی کا اوترن نزول ہوتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے لوگوں کو حق و راستی اور ہدایت کی راہ ملتی ہے۔ وہ لوگوں کے لیے آئیڈل اور نمونہ ہوتے ہیں۔ انسان کے لیے نمونہ وہی ہو سکتے ہیں جو انسان ہو، انسان کے لیے نمونہ اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کل قیامت کے روز انسان یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ تو اللہ تھے، اس لیے سارے حکموں پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان تھا، ہم تو انسان تھے، اور انسان کے لیے سب مجبوریاں کہ وہ صحیح طریقہ سے اللہ کے سارے حکموں پر عمل نہیں کر پاتا۔ انہی وجہ سے اللہ نے اس بہانے اور شبہ کا دروازہ ہی بند کر دیا، اور پھر انسانوں میں سے کسی اچھے اور نیک انسان کا انتخاب فرما کر اس پر اپنے پاک کلام کے اتارنے کا نظم بنایا۔ اللہ اپنے منتخب شدہ انسان جس پر اپنا کلام اتارتا ہے، وہی انسان اللہ کا پیغمبر، ایشدوت اور سندیشٹا ہے۔ ہندو کی عظیم اکثریت ویدوں کو اللہ کا کلام مانتی ہے، اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ان کے ہاں اوتاروں کے تصور میں شری رام چندر اور شری کرشن جی کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ وید ایک ایسی کتاب ہے جو نہ رام جی سے اور نہ کرشن جی سے منسوب کی جاتی ہے، مگر ہندوؤں کی اکثریت اس بات کو مانتی ہے کہ وید اللہ کا کلام پیشوانی ہے۔ اگر وید اللہ کا کلام ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ آیا کیسے؟ یقیناً جواب ملے گا، کسی پر اتارا گیا ہے، جس کے ذریعے بھی لوگوں تک یہ پہنچا، وہی ذریعہ عقیدہ نبوت اور رسالت ہے، اور جس پر وہ کلام اترا وہ نبی اور رسول ہیں، چاہے ان کے نام یاد ہوں یا نہ ہو۔ سوامی دیانند سرسوتی کا قول ہے، رشیوں پیغمبروں کے قلب اننت کرن پر وانی وحی کا نزول اوترن ہوا۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جس پر وحی کا نزول ہوتا وہی نبی اور رسول ہوتا ہے، اسی کو عقیدہ نبوت و رسالت کہتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی مناسبت سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو علاقہ تھا ہندوستان، اور اس کا ساحلی علاقہ تھا، جیسا کہ میوات کے اندر ایک ضلع ہی کا نام نوح ہے، اور تنور کا بھی ذکر آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے کہ آج تم مذاق اڑاؤ، کل ہم مذاق اڑانے والے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی تیار ہو گئی تو ایمان والوں کے ساتھ جب اس میں سوار ہو گئے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ پانی کو برساؤ، یہاں تک کہ آسمان سے بھی پانی رک نہیں رہا تھا، اور زمین سے بھی جو ہے پانی رک نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ پوری روئے زمین کے اوپر جو ہے پانی لبالب بھر گیا، یہاں تک کہ تنور سے وفارت تنور سے بھی پانی نکل پڑا۔ اسی درمیان کیا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوج اثنين واهلك الا من سبق عليه القول وما آمن معه الا قليل۔ روئے زمین کے اوپر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جوڑے جوڑے لے لو، اور تمہارے جو اہل ہیں یعنی جو ایمان والے ہیں اسے ہم بچا لیں گے۔ اور بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم کہہ کر کے وہ لوگ داخل ہو گئے۔ وہی تجری بہم فی الجبال، اور وہ پہاڑ کے مانند کشتی چلنے لگی۔ ونادى نوح ابنه وكان في معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ کافروں کے ساتھ میرا لڑکا ہے، حضرت نوح نے کہا کہ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ہو۔ قال سآوی الی جبل، ان قریب میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء،
وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم الا من رحم، اور آج کے دن کوئی محفوظ نہیں رہنے والا ہے مگر اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے اوپر رحم فرمائے۔ وحال بینہم الموج، اور ان کے درمیان موج حائل ہو گئی، اور حضرت نوح کا لڑکا جو ہے ڈوبنے والوں میں سے۔ وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری تو اس کے بعد وہ جو آپ نے جو منظر دیکھا تھا اپنے لڑکے کو ڈوبتے ہوئے، وہ منظر یاد آیا، اور جودی پہاڑ پر ٹھہرنے کے بعد اپنے رب کو پکارے اور کہہ رہے ہیں فقال رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا لڑکا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال یا نوح، اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اور آئندہ دوبارہ سوال مت کرنا، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، اگر تم نے دوبارہ یہ سوال کیا تو ہم تجھے جو ہے جاہلوں میں سے بنا دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام فوراً کہنے لگے قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی علم، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں جو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ایسی چیز کا سوال کر دیا جس کا مجھے علم نہیں۔ تو کئی ایک چیز چھوت چھات اس قوم کے اندر موجود ہے، اسی طرح بت پرستی موجود ہے، بت پرستی وہاں پر بھی موجود تھی، اور آواگمن کا جو عقیدہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی تھی اور یہاں پر بھی، جس کی وجہ سے مماثلت کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہندو قوم کا رشتہ کتنا مضبوط ہے، اور منو جو ہے جو کہا گیا وہی حضرت نوح علیہ السلام جو ان کے ویدوں کے اندر کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے ویدوں کے اندر اس کا ذکر چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں حق اور سچ اور صحیح بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور جو اس ہندوستان کے اندر گمراہی ہے اس گمراہی کو کے تہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ جو ہے دین کے اندر بہت ساری چیزوں کو داخل کر لیے ہیں، ان چیزوں وہ داخل شدہ چیزوں کو جو گمراہیاں ہیں اس کو واضح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔